جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو سننے والے ہیں، تمام کے تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ میں ایک بار آپ حضرات سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، جیسا کہ نماز سے پہلے آپ حضرات سے وعدہ کیا گیا تھا کہ نماز کے بعد انشاءاللہ باضابطہ پروگرام شروع کیا جائے گا، جس میں ہمارے بچوں کے پروگرام بھی ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ہمارے سامنے آپ کے بچوں کی دستار بندی کے نمونے بھی ظاہر ہوں گے اور ہمارے سامنے حضرات علماء کرام کے بیانات ہوں گے، جن کے سننے کے لیے، جن علماء کو دیکھنے کے لیے ہم بہت دنوں سے بیتاب ہیں اور بہت پریشان رہتے ہیں۔ دراصل یہ علماء کرام کی زیارت کرنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہوتی۔ بزرگوں عزیز ساتھیوں، آپ اندازہ اس بات کا وہاں لگائیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان علماء سے محروم کر دیا، قرآن سے ان لوگوں کو دور کر دیا۔ وہ لوگ قرآن کو دیکھنے سے محروم ہیں، علماء کرام کی باتوں کو سننے سے محروم ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج وقت بھی دیا ہے اور علماء کرام کی مقدس ہستیاں بھی ہمارے سامنے ہیں اور ہمارے سامنے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں صحیح طریقے سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، جنہیں صحیح طریقے سے اپنے پتی کا بھی نہیں رہتا، لیکن وہ قرآن جیسی مقدس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہیں تو کیا ہے؟ بزرگوں عزیز ساتھیوں، اس لیے آپ حضرات سے دست عرض کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے جو حضرات نماز سے فارغ ہو گئے وہ مسجد کے اوپر تشریف لے آئے اور جو ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے دوست احباب جو ادھر ادھر اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہیں، ان سے بھی میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی مسجد کے اندر تشریف لائے۔ یہ موقع بار بار نہیں آیا کرتا، یہ موقع سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور ماشاءاللہ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ آپ حضرات اپنے علماء کرام سے محبت میں رکھتے ہیں اور آپ حضرات ان کی باتوں کو بغور سنتے ہیں۔ یہ آپ حضرات کی دلگی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس جذبے کو اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس عقیدے کو شرف قبول سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دنیا کے اندر اس کا بدلہ عطا فرمائے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو بزرگوں عزیز ساتھیوں، ماشاءاللہ آپ حضرات کی بڑے ہی قابل مبارکباد کہ آپ حضرات کی مسجد کے اندر ایک نورانی ماحول پورے سال رہتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے قرآن جیسے مقدس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ آپ حضرات کی خوش قسمتی کی بات ہے۔ میں اپنے بچوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اب ماشاءاللہ پروگرام شروع ہونے کو جا رہا ہے، اس لیے آپ حضرات شور شور نہ کریں۔ یہ ہمارے جو نوجوان پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی ذرا ان بچوں سے روک ٹوک کا معاملہ رکھیں اور بچے آپس میں بات نہ کریں، سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ بہت مختصر سا پروگرام ہے مگر قیمتی پروگرام ہے۔ یہ قرآن کی نسبت سے پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس طریقے سے ہمیں اس کے بیٹھنے پر اجر و ثواب، اس کے سننے پر اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرحمت فرمائیں گے۔ یقیناً اگر ہم اس پروگرام کے اندر لغو بات کریں گے، بیہودہ بات کریں گے تو یہ قرآن کے ساتھ مختلفی ہوگی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ جب کوئی آدمی کسی چیز کی ہمدردی کرتا ہے اور کسی چیز کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو سلب کر لیتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن مقدس جیسی کتاب کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے پڑھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اس کی تلاوت کو سننے کے اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے آداب کی رعایت نہیں کرتے، اس کے اندر کوتاہی اور کمی کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت قرآن جیسی مقدس کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے
ہمارے سینوں سے کھینچ لیتے ہیں اور اس کو ہمارے سینوں سے سلب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن جیسی مقدس کتاب کا قدردان بنائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کے پڑھنے والوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا پروگرام آپ کی مدینہ مسجد کے اندر یہ پروگرام آپ کا یہ اجلاس عام، یہ خطبہ کلام اللہ اور دستار بندی کی نسبت سے یہ پروگرام سجایا گیا ہے اور اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کے تعلق سے، قرآن کی نسبت سے پروگرام سجایا گیا ہے۔ یہ پروگرام بڑی فضیلت کا حامل ہے، اس میں بیٹھنے والے بھی سننے والے بھی قابل مبارکباد ہیں، اور خاص طور سے وہ افراد جن کے بچے حافظ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کے پروانے اور ان کے ساتھ اعزاز و اکرام کے پروانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملیں گے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر بھی وہ اعزاز وہ اکرام حافظ قرآن کے ساتھ کیا جائے گا اور ان کے والدین کے ساتھ کیا جائے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے، لوگ ہکا بکا پریشان و شزر رہ جائیں گے کہ آخر یہ محمد عبدالحفیظ، یہ عبداللہ نام کا یہ لڑکا، اس کو ایسا مقدس اور شان کیوں پہنا دیا گیا اور اس کے والدین کا اتنا اعزاز اکرام کیوں کر دیا گیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کیا اور ان لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اپنی گاڑی کمائی کے پیسے کو اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا انعام بھی ایسا ہی ملے گا۔ تو بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ ضرور بنائیں۔ حدیث شریف میں اندر آتا ہے کہ کل میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حافظ قرآن اپنے عائشہ واقعہ کے بارے میں سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور ایسے آدمی کہ جن کے جہنم میں جانے کا اعلان کر دیا گیا ہو، جن کا اعلان جہنم میں جانے کے واسطے کر دیا گیا ہو، حافظ قرآن کی برکت سے، اس مقدس قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ تو بزرگوں نے اتنی عظیم اور مقدس اور اتنی اعزاز کی بات ہے۔ آدمی آخرت کا معاملہ بڑا عظیم معاملہ ہے، انسان ایک نیکی کو ترسے گا، لیکن جب وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام موجود ہوں گے، تمام نبیوں کی امتی وہاں پر موجود ہوں گے، تمام لوگوں کے سامنے بارگاہ الہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اعزاز کا معاملہ فرمائیں گے، ان کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تاج ان کے والدین کو پہنائیں گے اور وہ والدین اپنی اولاد کے اوپر فخر کریں گے۔ تو اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچے کو حافظ قرآن بھی بنائیں، بہترین عالم بھی بنائیں۔ بزرگوں عزیز ساتھیوں، ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کو دیتے ہیں، ضرورت کے لحاظ سے دینی بھی چاہیے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنانا چاہیے جو آخرت کا ذخیرہ ہوتا ہے، جو آخرت کا سرمایہ ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا بچہ ایک بچہ ڈاکٹر ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بھی ہوگا تو یقیناً یہ خوشی کے اندر دوبارہ مزہ آ جائے گا۔ نہ جانے ہمارے کتنے حضرات ایسے ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں اور بہت اچھی انجینئر بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، بہت اچھے دستکار بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، بہت اچھے ماہر ڈاکٹر بھی ہیں۔ تو یہ قرآن اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرو، بلکہ اس کا جو حق ہے اس کے حق کو بھی ادا کیا جائے اور ساتھ ساتھ میں دنیاوی ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ ہم دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے پاک پیغمبر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد
اگر اس کی اولاد نیک ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، تو یقیناً جب ان کی اولاد کوئی نیک عمل کرتی ہے، ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے، ہم اس دنیا سے چلے گئے، یقیناً ہم جب بھی ہمارا بچہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، ہماری روح کو اس طرح ثواب پہنچے گا، خواہ وہ بچہ نیت کرے نہ کرے۔ یقیناً کتابوں میں تو اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ اگر کوئی بچہ قرآن جیسی مقدس کتاب کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو مغفرت فرمائی۔ ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد لوگوں نے اس کا کفن دفن کیا، کفن دفن کرنے کے بعد ایک صاحب کے رات کے خواب میں آئے، دیکھا اس صاحب نے کہ وہ آدمی عذاب کے اندر مبتلا ہے اور جہنم کے عذاب میں ملوث ہے۔ تو اس آدمی نے اگلے دن چند روز کے بعد پھر خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ وہی آدمی کل تک جس کو عذاب قبر پر مسلط کر دیا گیا تھا، عذاب قبر جس کو دیا جا رہا تھا، آج وہ جنتوں کی نعمتوں میں مگن ہے اور جنت کی نعمتیں اس کے سامنے موجود ہیں۔ جنت کی جو کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی گئی، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی فضائیں اس کے لیے آراستہ کر دی گئی، جنت کو اس کے لیے مزمن کر دیا گیا۔ اس سے معلوم کیا کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ کل تک تو آپ عذاب کے اندر تھے، لیکن آج اتنی باغ و بہار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہوا، میرا ایک چھوٹا بچہ تھا، لیکن وہ اس وقت لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن جب وہ کچھ بڑا ہوا اور اس نے ہوش سنبھالا، وہ سنبھالنے کے بعد پھر اس کی والدہ اس کو لے کر کے مکتب کے اندر گئی اور مکتب کے اندر جب وہ گئی اور اس کے استاد کو اس بات کو متعین کیا کہ میرے بچے کو قرآن کی تعلیم دے، میرے بچے کو آخرت کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ تو جب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے استاد نے اس کو پڑھایا اور اس بچے نے اپنی معصوم زبان سے، وہ بچہ جو بھی شریعت کا مکلف ہی نہیں، وہ بچہ جو بھی حلال و حرام کی تمیز اس کے اندر موجود نہیں، حلال و حرام کا بچہ نہیں جانتا، لیکن ابھی کھیلنے کودنے کی اس کی عمر ہے، لیکن جیسے ہی وہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس نام کو پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس کے استاد اس کو بسم اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو میرے بچے نے جب میرے پاک نام کو لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا جوشی میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کسی آدمی کا چھوٹا سا معصوم بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ کر یاد کرے، مجھے رحمان کہہ کر یاد کرے اور اس کے والدین کو عذاب کی طرف مبتلا کروں۔ لہذا فرشتوں جاؤ اس کے والدین کو جہنم کے عذاب سے نکال کر کے جنت کے باغیچوں میں ڈال دو اور جنت کی کھڑکیاں اس کی قبر کے اندر کھول دو۔ تو بزرگوں عزیز ساتھیوں، یہ مقام ہوا کرتا ہے ان اخروی تعلیم کا، یہ مقام ہوا کرتا ہے ان بچوں کے والدین کا جن کے بچے رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی ذکر ہے دنیا کے اندر تو وہ قرآن کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو افضل ذکر بتایا ہے کہ قرآن مقدس کی کتاب ہے اور مقدس سے قرآن کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ قرآن کریم جس مبارک مہینے میں نازل کیا گیا وہ مبارک مہینہ بھی مقدس ہے جس کو رمضان مبارک کہا جاتا ہے، اور جس فرشتے کے ذریعے اس مبارک قرآن کو نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے، جس کو حضرت جبریل علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور جس ذات اطہر کے اوپر اس مقدس قرآن کا نزول ہوا وہ ذات بھی تمام دنیا کے اندر تمام لوگوں میں سب سے افضل، سب سے مکرم اور سب سے باعزت ہے۔ تو جب یہ قرآن اتنی بابرکتوں کا حامل ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس قرآن کو پڑھنے والا کتنی فضیلتوں کا حامل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائے، عالم دین بھی بنائے۔ یقیناً یہ بچے ہمارے چھوٹے یہ ہمارا سرمایہ ہے آخرت کا۔ جب ہم
ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے استاد کے سامنے لا کر کے حوالے کر دیتے ہیں. جن بچوں کو اپنی صحیح طریقے سے اپنے کمر بند باندھنے کا سلیقہ نہیں آتا اور جن کو اپنے والدین کا نام پکارنے کا صحیح طریقے سے سلیقہ بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ معصوم چھوٹے چھوٹے سے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کتاب کو پڑھتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے کتنا راضی ہوتا ہوگا. اور دراصل بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس قرآن کی برکت سے اور اس مقدس قرآن کو پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کی برکت سے اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے. ورنہ پچھلی جو امتیں تھیں تو ان امتوں کے اندر جب کسی گناہ کا ارتکاب کیا جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وقت کے جو نبی ہوا کرتے تھے اس نبی کے ذریعے سے جب وہ لوگ اسلام نہ پاتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا. کسی قوم کو پتھروں کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، کسی قوم کو زمین کو پلٹ کر کے ہلاک کر دیا گیا، کسی کو پانی کے اندر غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا. لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی عطا کہ آج اس امت کے اندر مجھے آپ بتائیں کہ کون سا گناہ اس امت کے نوجوان، اس امت میں رہنے والے فرد کون سے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے. زنا عام ہو چکا، شراب خوری، چغل خوری، ڈاکہ زنی، زنا عام ہو چکا. یہ تمام کے تمام جو یہ اس طریقے کے ارتکابات گناہ عام ہو چکے ہیں. ناپتول کی کمی کرنا، اس طریقے کے گناہ بالکل عام ہو چکے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ابھی بھی اس بات پر قادر ہے کہ جس طریقے سے اس نے دوسری قوموں کو ہلاک کر دیا وہ آج بھی قادر مطلق ہے، وہ قہار ہے، جبار ہے. وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آج بھی اسی طریقے سے اس قوم کو ہلاک و برباد کر سکتا ہے. لیکن نہیں، اگر ایک طرف لوگ اس طریقے کے گناہ کرتے ہیں، دوسری طرف راتوں میں اٹھ کر کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام اپنے ہاتھوں میں لے کر کے جب اس کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے عذاب کو اس قرآن کریم کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نہیں تو کیا. لیکن ہم اتنے پیش ہو چکے ہیں، ہم اس کے انعام کی قدردانی نہیں کرتے. ہم بہت غفلتوں میں جا چکے ہیں. اب آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. بزرگوں عزیز ساتھیوں، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے. ہمیں ابھی سے اس کی تیاری کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام، پاک پیغمبر نبی علیہ السلام جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام اس رمضان کے مہینے کی ابتدا اور اس کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع فرما دیتے ہیں. یعنی رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے اور شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے. تو جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا تھا نبی علیہ السلام اس رمضان جیسے مقدس مہینے کے لیے تیاری میں مشغول ہو جاتے تھے اور دعا کا اہتمام فرماتے تھے. یا اللہ ہمیں رمضان جیسے مقدس تک ہماری زندگی کو سلامت فرما تاکہ ہم رمضان کے مقدس مہینے کو پا کر کے اس کے اندر اجر و ثواب کو حاصل کریں. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی حفظہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اس امت کو معاف کرنے کا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ رمضان جیسا مقدس مہینہ اس امت کو عطا نہ فرماتے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ میرے بندے گناہ کریں لیکن توبہ کریں، ساتھ ساتھ میں توبہ کریں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس میں گناہ کیا نہ ہو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم غلطی کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. یعنی گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں پر ندامت اور احساس شرمندگی کو ہوتا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ توبہ و استغفار کرنا ہو. تو یہ آدمی بہترین ہے کہ گناہ کر کے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے. تو بزرگوں عزیز ساتھیوں،
पर्दा नशीं और बहनों, नौजवान दोस्तों, आने वाला महीना रमजान मुबारक का महीना है। हमें पूरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें और कोशिश भी करें कि हम इस मुबारक महीने को इसके अदब एहतराम के साथ, इज्जत व एहतराम के साथ, बुजुर्गों की साथियों, दरअसल जब कोई मेहमान किसी के यहाँ पर आता है तो मेजबान ये चाहता है कि उसकी शान में गलती ना हो जाए और उसके इकराम के अंदर कोई कोताही ना हो जाए। ऐसा ना हो कि जब ये मेहमान अपने वतन वापस जाएगा तो अपने ऐसा वाक़िबा में, अपने दोस्त अहबाब में ये जाकर के यूँ ना कहे कि मैं फलां जगह पर गया था लेकिन वहाँ पर मेरा इकराम नहीं किया गया और मेरी ज़ियाफ़त नहीं की गई। तो बुजुर्गों और साथियों, इसी तरीके से ये रमज़ान का महीना कि मेहमान के तौर पर हमारे पास आता है, हमें भी चाहिए हम इसका खूब इकराम करें। इकराम ये है कि हम रोज़ों को अच्छी तरीके से रखें, तरावी का इंतजाम करें, तिलावत कलामुल्लाह का इंतजाम करें, कुरान को कसरत से बार-बार पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस रमज़ान के महीने में नबी अलैहिस्सलाम के साथ कुरान शरीफ का दौर करते थे, यानी कुरान शरीफ नबी अलैहिस्सलाम को सुनाया करते थे। और एक हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम का कुरान शरीफ सुना करते थे। तो जो रमज़ान के मुबारक महीने में कुफ़ारे कराम आपस में तरावी में कुरान सुनाने से पहले जो दौर करते हैं, दरअसल ये भी एक सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको कुफ़ारे कराम अदा करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि जो आदमी जितना कुरान शरीफ पढ़ा हुआ हो तो उस कुरान करीम की रोज़ाना, वैसे तो पूरे साल तिलावत का इंतजाम करना चाहिए, आदमी रोजाना चाहे 5 आयतें कुरान की पढ़े, लेकिन जो हज़रात कुरान शरीफ पढ़ना चाहते हैं वो रोजाना बिल्कुल मुस्तकिल बिना नावा, हमारा चाहे नाश्ता इधर उधर हो जाए लेकिन हम सुबह ही सुबह अपने घर के अंदर मुक़द्दस किताब को उठा करके चाहे 2 ही आयत तिलावत करें। हम रोजाना इस चीज़ का इंतजाम करें कि हमारी इब्तिदा, सुबह की इब्तिदा कुरान करीम की मुक़द्दस आयत के जरिए से होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी कुरान को पढ़ा हुआ नहीं लेकिन वो इतना तो है कि उसकी चंद सूरत याद है जिसको नमाज के अंदर पढ़ता है, तो ये तो और भी अच्छी बात है कि उनका विर्द कर लिया करें और उनकी तिलावत कर लिया करें। बुजुर्गों और साथियों, जब हम अपने घरों के अंदर कुरान की आयतों की तिलावत करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारे घरों के गैब से हिफाजत फरमाएगा। आज हमें से हर एक इंसान इस बात का मुस्तकी है और वो ये कहता है कि जी हमारे काम काज के अंदर बरकत नहीं रही और हमारे घर में कुछ इस तरह के ख्यालात आते हैं, हमारे बच्चे अच्छे नहीं रहे और हमारे घर में बेबरकती है, हम पैसा रोजाना बहुत कमाते हैं लेकिन हमारे पैसे के अंदर बरकत नहीं है। तो बुजुर्गों और साथियों, जब हम कुरान को अपने घरों के अंदर नहीं पढ़ेंगे, कुरान की बरकत से अल्लाह ताला ने 10 जहन्नमी को अल्लाह ताला मैदान में जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तो जब हम दुनिया के अंदर इसकी तिलावत करेंगे तो क्या अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के जरिए से हमारे घर के अंदर बरकत नाज़िल नहीं फरमाएगा? यकीन फरमाएगा। शर्त ये है कि हम कुरान की तिलावत करेंगे, हम अपने बच्चों को तरगीब दें कि हमारे बच्चे कुरान करीम जैसी मुक़द्दस किताब की तिलावत करें। तो ये आज का जो हमारा प्रोग्राम, जो ये इजलास आम है, ये कुरान की निस्बत से या हज़रात की मस्जिद के अंदर मुनाक़िद किया गया है। माशाअल्लाह आप हज़रात भी बड़े काबिल तारीफ़ हैं कि माशाअल्लाह ये आप हज़रात की मोहब्बत और आप हज़रात का अपनी मस्जिद से लगाओ, अपने क़ारी साहब से लगाओ, अपने बच्चों से लगाओ का नतीजा है कि माशाअल्लाह आप हज़रात ने एक छोटी सी हल्की सी दावत पर
آپ یہاں تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت کو نکال کر کے آپ اس مسجد کے اندر تشریف لائے. ہم آپ حضرات کے یقیناً بہت ہی شکر گزار ہیں. ہم صرف دل سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت کو نکال کر کے ہمارے اس جلسے کے اندر تشریف لائے ہیں. ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ آپ حضرات کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور دعا تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو، آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سننے کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس قرآنی مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام حضرات کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. تو بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ذرا یہ بات توجہ کے ساتھ سننے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 110 صحیفے نازل فرمائے، لیکن قرآن کے علاوہ کوئی کتاب، کوئی صحیفہ آج تک اپنی اسی حیات کے ساتھ موجود نہیں ہے. جس طریقے سے جس نبی پر وہ صحیفہ نازل کیا گیا، جو کتاب جس نبی پر نازل کی گئی اس کے اندر اللہ بدل کر دی گئی، اور لیکن قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعزاز بخشا ہے کہ